سالوں کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے تو پھر لیکن خالد کے ساتھ کیوں نہیں کیا جاتا؟ چونکہ یہ عادت ایک جگہ امامت کی خدمت پر بھی معمول ہے، اس لیے بطور خاص مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا کوشش کرو کہ ہر نماز سے پہلے پوری طرح بشاش رہو، کوشش کرو، چونکہ یہ تو اپنے مرید سے کہہ رہے ہیں جو کہ امام ہیں، لیکن ہم سب اس کی نیت کر لیں، اس کا اہتمام کریں آج سے، ابھی سے۔ بیٹا کوشش کرو کہ ہر نماز سے پہلے پوری طرح بشاش رہو اور پوری بشاشت اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم بہت سے لوگوں کی نمازوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تھکن کے ساتھ یا بوجھ سمجھ کر یا اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی غرض سے نماز نہ پڑھاؤ، کیونکہ اس طرح نماز پڑھانے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ بات اللہ پاک جانتے ہیں کہ اس نے کس جذبے کے ساتھ نماز پڑھائی ہے یا ہم کس جذبے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے۔ غفلت کے ساتھ نماز پڑھانے یا مذکورہ جذبات کے ساتھ نماز پڑھانے پر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری نماز ہو گئی۔ یہ تو امامت کے لیے جو مرید ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ اپنے اوپر لاگو کریں۔ اب جا کر ہر امام کے پیچھے لگے ہوئے ان کی دو میں کہ کیسے کس جذبے سے پڑھا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ذمہ دار ہے۔ اب ہم ان باتوں کا اہتمام کریں کہ ہم کس نیت سے نماز پڑھ رہے، کس ڈھنگ سے نماز پڑھ رہے، کتنے سنتوں کا اہتمام کیے، یعنی ذمے سے ثابت ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نماز قبولیت کے درجے کو پہنچی یا نہیں پہنچی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال فرض ذمے سے ثابت کرا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ اس بندے نے اچھی نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ اگر ارادہ کرتا اور کوشش کے باوجود نہ پڑھ پاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اس نے اچھی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ارادہ نہ کرنے کے باوجود کہہ دیا کہ تمہاری نماز ہو گئی۔ بتاؤ یہ کیا کم مہربانی ہے؟ چونکہ رمضان کے روزے تو ہو گئے، سال میں ایک مرتبہ رہنا ہے، اب آنے والا سیزن حج کا سیزن ہے، لیکن حج کے ایام بھی چونکہ حج کا جو معاملہ ہے وہ صرف سعودی عرب کے لوگوں کے تک محدود ہے، دوسرے کنٹریز کے لوگ حج کو نہیں جا سکتے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کے آخری سانس تک کیے جانے والا عمل، وہ ہے نماز۔ حاجی شکیل صاحب خود فرماتے ہیں کہ ملفوظات میں کہیں آیا بات کہ اس طرح کا الفاظ ہے، اتنے بیوقوف ہیں لوگ کہ ذکر تو بہت اہتمام سے کرتے ہیں، مراقبہ بہت اہتمام سے کرتے ہیں، بہت اہتمام کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، لیکن نماز جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے، ذکر نفل عمل ہے، مراقبہ نفل عمل ہے، لیکن نماز فرض عمل ہے، فرض، اس کا اہتمام ہی نہیں۔ جس کو نماز سے کچھ نہیں ملتا اس کو کسی سے بھی کچھ بھی نہیں ملتا، جس کو نماز سے لینے کی جس کو عادت ہو جاتی اس کو ہر چیز سے یعنی خیر کو لینے کی، ثواب کو لینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ دوستو، جس طرح اللہ پاک ہمیں نبھا رہے ہیں اسی طرح ہم بھی کسی کو نہیں نبھاتے۔ اگر ہمارا کوئی ملازم اپنے کام میں غفلت برتے اور سمجھانے کے باوجود نہ مانے تو کچھ دنوں بعد ہم اس کی چھٹی کر دیتے، لیکن قربان جائیں اللہ پاک کی محبت اور ان کی مہربانی کہ وہ ہمیں 2-4 دن یا 2-4 سال سے نہیں بلکہ برسوں سے اسی غفلت والی نماز کے ساتھ نبھا رہے ہیں، اور کہہ دیا کہ تمہاری نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں، یعنی نماز چھوڑنے کا گناہ تم پر نہیں ہوگا۔ مثلا ہم نے ظہر کی یا پھر یہ مغرب کی نماز لیکن پڑھی، لیکن اسی رکعت میں بھی دل حاضر نہیں تھا، اسی نماز میں قیام میں حاضر تھا تو رکوع میں حاضر تھا تو سجدے میں حاضر تھا تو قاعدے میں حاضر تھا تو ایک رکعت میں حاضر تھا تو دوسری رکعت۔ اب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز، نفل نماز کا ہم جائزہ لے لیں، نفل نماز کا کہ نفل نماز میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے، نفل نماز میں سورہ واقعہ یعنی 2 رکعت والی نماز میں کتنا ہم دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے تو پوچھو ہی مت کیا حال ہوتا، پوری سیر کر کے آتے، پوری دنیا بھر کی سیر ہو جاتی، نماز لیتے، حیدرآباد بھی چلے آتے ہیں، لندن بھی چلے آتے ہیں، امریکہ بھی چلے آتے ہیں، سب امام صاحب کو پڑھنا ہے۔ اب امام سے کسی سے پوچھے کہ پہلی رکعت میں کیا سورہ پڑھا گیا، دوسری رکعت میں کیا سورہ پڑھا گیا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، الا ماشاء اللہ، کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا۔ اگر امام صاحب 2 ہی رکعت پہ نماز یعنی سلام پھیر دے تو پوری جماعت کے اندر سے 1-2 ہوں گے جو توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، وہ
ورنہ باقی سب امام صاحب کے ساتھ دوسرے گھر کی نماز سلام پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری نمازوں کی کیفیت ہے، یہ ہماری نمازوں کی کیفیت ہے۔ تو اس لیے لیکن کسی رکعت میں بھی دل حاضر نہیں تھا، تو جسم کی حاضری کی بنیاد پر مخلوق کے سامنے فیصلہ کرا دیا کہ اس بندے کی نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھ لی، کسی کو کیا خبر کہ ہمارا دل کس رکعت میں کسی رکعت میں بھی حاضر نہیں تھا، حالانکہ نماز دل کی حاضری کے بقدر قبول ہوتی ہے، حالانکہ نماز دل کی حاضری کے بقدر قبول ہوتی ہے، جیسا حضور قلب ویسی قبولیت۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ پاک کے ساتھ اپنا معاملہ دل سے صاف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دل ہی کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ دل ہی کو دیکھتے ہیں۔ ہر کام کا سلیقہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک صاحب کے گھر مہمان تھے، میزبان نے آپ کے لیے ناشتے میں آملیٹ بنوایا، جسے آپ نے ایک جانب سے کھانا شروع کیا اور تقریباً آدھا آملیٹ تناول فرمایا۔ یہ سب باتیں اللہ والوں کی متفرد باتیں ہیں، اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ متفرد ہوتی ہیں، کوئی پرٹیکولر کوئی موضوع کے تحت سبجیکٹ کے تحت نہیں ہوتی۔ بس ان سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہوتا ہے کہ کبھی نماز کی بات کرتے رہے، کبھی مہمان کی بات کرتے رہے، کبھی اخلاق کی بات کرتے رہے۔ تو اس طریقے سے ایسا سمجھیے کہ قرآن مجید کے اندر جو بیان، جو اسلوب اختیار کیا گیا، آپ قرآن مجید پڑھ لیجئے کہ نماز کے ساتھ پھر اخلاق کا ذکر آ جاتا ہے، پھر ایمانیات کا ذکر آ جاتا ہے، پھر اس طرح زکوٰۃ کا ذکر آ جاتا ہے۔ کہیں مستقل پورا مکمل موضوع اسی موضوع کے اوپر قرآن مجید کے آیات چلتے رہتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا قرآن مجید کے اندر۔ ایسے ہی اللہ والوں کا درس ہے کہ وہ ایک موضوع کے اوپر مکمل بات نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے، لوگوں کے کیفیات کے اعتبار سے ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہر موضوع پر سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر مہمان کسی کے یہاں ہم جائیں تو کس طریقے سے ہم رہیں، میزبان کا کیا حق ہے، ہم میزبان بنے تو ہم کو کیسا رہنا چاہیے، یہ بات بتائی جائے۔ میزبان نے آپ کے لیے ناشتے میں آملیٹ بنوا، جسے آپ نے ایک جانب سے کھانا شروع کیا اور تقریباً آدھا آملیٹ تناول کرنا۔ جب فارغ ہو چکے تو بریڈ کے ٹکڑوں سے آملیٹ کے کناروں کو توڑا اور اسے بھی کھا لیا۔ اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے، ہو گیا، ہونے کے بعد آملیٹ بچا ہوا تھا کچھ، تو اس کو بریڈ کا ٹکڑا لے کر جس آملیٹ کو اپنے ہاتھ لگائے تھے اس کو بریڈ کے ٹکڑے سے کاٹ دیا، توڑ دیا اس کو۔ پھر اس عاجز سے فرمایا جو حضرت کے خدمت میں تھے، یہ کھانے کا طریقہ ہے، کھانا ایک جانب سے کھایا جائے تاکہ بقیہ کھانا صاف رہے، جھوٹا نہ ہو، صاف رہے، جھوٹا نہ ہو۔ یعنی آپ کوئی بھی کھا سکتے کہ بھائی کسی کا ہاتھ نہیں لگا اس کو، یہ ہے طریقہ۔ میں نے اکثر لوگوں کو کرائیت ہوتی کہ بھائی ان کا کھانا بچا ہوا کیوں کھائیں، تو اب یہ ایک دم صاف و شفاف ہے، کسی کا ہاتھ نہیں لگا، ویسٹ نہیں جاتا اور کسی کو کرائیت نہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ میں نے بریڈ کے ٹکڑوں سے آملیٹ کے کناروں کو اسی لیے توڑا تاکہ جب یہ بچا ہوا آملیٹ گھر میں واپس جائے اور میزبان کے گھر کی مستورات اسے کھانا چاہیں تو کھا سکیں، اس لیے کہ آملیٹ کے جس حصے تک میرا ہاتھ لگنے کا امکان تھا میں نے اسے بریڈ سے توڑ لیا، اب وہ استعمال شدہ نہ رہا۔ پھر فرمایا میاں یہ سب سلیقہ مندی کی باتیں ہیں، اللہ والوں کے یہاں یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ اب حال یہ ہے دعوت میں ہم جاتے ہیں، ذرا تھوڑا سا کسی سے میزبان سے غفلت ہو جائے اس کے اوپر ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ اکبر، وہ شرم سے آپ پانی ہو جائیں۔ شادی بیاہ میں آپ جا کے دیکھ لیجیے، شادی بیاہ میں تھوڑا سا اگر غفلت میں نہیں پوچھے، صرف نہیں پوچھے تو یہ حالت ہے۔ یہ ہماری کیفیت مسلمان جن کو اظہار کا جذبہ سکھایا گیا ہمارے نبی نے، سب سے پہلے اپنے مسلمان کو پیش کرو، اپنی چیز اپنے مسلمان، یہ سارے سکول پہلے اپنے مسلمان بھائی کا خیال، کچھ کمی پیشی ہے تو نظر انداز کرو، لیکن ایسا اللہ اکبر، یہ حالت ہے۔ ایک اچھی دعا، ایک اہم دعا، ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ میں نے اس دعا اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ مجھ کو دنیا کی تنگی سے بھی میری حفاظت فرمائیے اور آخرت کی تنگی سے بھی میری حفاظت فرمائیے۔ کہ بڑے منافع دیکھیں اور بارہا تجربہ ہوا کہ بھیڑ کے وقت جب بھی اس عاجز کو اس دعا کو پڑھا تو اللہ پاک نے فوراً ایسا راستہ پیدا فرمایا کہ عقل حیران رہ گئی۔ گاڑی سے سفر کے دوران تو اس کا خوب مشاہدہ ہوا کہ جب کبھی گاڑی کہیں
ٹریفک میں پھنس گئی اور یوں لگا کہ اب کافی دیر یہاں پھنسے رہنے کا امکان ہے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے فوراً ہی وہاں سے نکلنے کے راستے ہموار فرما دیا۔ جہاں بہت دیر تک پھنسے رہنے کا امکان تھا، اس دعا کی برکت سے ہم وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل گئے۔ تاہم یہ خیال رہے کہ ٹریفک سے بچ نکلنے کی دعا نہیں ہے، آپ یہ سمجھنے لگے کہ آج شکیل بھائی نے، حضرت کا نام ہے، آج شکیل بھائی نے ٹریفک سے بچ نکلنے کی دعا بتائی۔ یہ دعا اس عنوان کے ساتھ کتابوں میں کہیں نہیں ملے گی، بلکہ اس دعا کا تہجد کی نماز سے قبل 10 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے، چونکہ اس دعا میں دنیا اور آخرت کی تنگی سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ٹریفک میں پھنس جانا بھی ایک قسم کی تنگی میں مبتلا ہونا ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر اس دعا کو پڑھ لیتا ہوں، ٹریفک میں نہیں، جہاں کبھی بینک میں چلے گئے بہت زیادہ بھیڑ ہے، اللہ الحمدللہ میں بھی اس دعا کے اوپر الحمدللہ ایسا کئی بار ہوا، تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ بہت آسانی کا معاملہ ہو۔ اور ٹریفک میں پھنس جانا بھی ایک قسم کی تنگی میں مبتلا ہونا ہے، اسی لیے میں اس موقع پر اس دعا کو پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک وہاں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں۔ آج بھی ٹرین سے سفر کے دوران اس بات کا تجربہ ہوا، حالانکہ میرا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا تھا اور عام طور پر فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں بھیڑ کم ہوتی ہے، لیکن آج اس میں بھی حد درجہ بھیڑ تھی۔ میں بھی ایک کنارے کھڑا ہوا تھا، لیکن چونکہ ایسے مواقع پر بتوفیق الہی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام ہو جاتا ہے، کر لیتا ہوں، اس لیے فوراً زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی، اللہم انی اعوذ بک من ذل۔ لیکن آج ہمارے کو ذرا ٹریفک پھنستے ہی حرانہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں، آوازیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گالی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حالت اسی کو جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہر موقع پر دعا سکھائے اور ہر موقع پر تحمل مزاجی سکھائے، تحمل مزاجی ہر موقع پر جس انسان کے اندر جتنا تحمل مزاجی پیدا ہوگی وہ انسان اتنا پرسکون زندگی گزارنے والا ہے۔ تحمل مزاجی، صبر، تحمل مزاجی ہر موقع پر، اس کی یہ بہت جلدی حاصل نہیں ہوتا، بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے اس کا۔ غصہ آج کل بہت زیادہ غصہ ہے، ہر بات پہ غصہ، ہر بات پہ غصہ، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو غصہ، کپڑے استری نہیں ہوئے تو غصہ، بیوی کے اوپر غصہ، بچوں کے اوپر غصہ، رشتہ داروں کے اوپر غصہ، ہر کس و ناقص کے اوپر غصہ ہے۔ خدا نے کہا ایک مزاج بن گیا ہر ایک کا مرد۔ اتنے گناہ کے انسان کے اندر اتنے گناہوں کی عادتیں ایسی پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان عادتوں کو چھوڑنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ بدنگاہی کی عادت پڑی ہوئی ہے، زبان سے آپ تجربہ کر لو، جائزہ لے لو، کسی سے آپ بات کریے، آپ جا کر یہاں سے اٹھ کے آپ اگر 5 منٹ کی بات میں اگر وہ کسی کی غیبت نہیں کرے تو مجھ سے آ کے کہے مل صاحب میں آج صبح شام تک اتنے لوگوں سے بات کیا، کوئی بھی غیبت نہیں کرے، ناممکن ہے، ناممکن ہے یہ۔ حالانکہ غیبت کا اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا ناپاک گناہ ہے، لیکن ہے فکر زبان فوراً دوسرے 1 منٹ خیر خیریت کی بات ہوگی، دوسرے منٹ ان کی اپنی بات ہوگی، تیسرے منٹ غیبت، تیسرے منٹ، تیسری منٹ بھی نہیں لگتا غیبت شروع ہونے کے لیے، تیسرا منٹ بھی نہیں لگتا غیبت شروع ہونے کے لیے۔ بدنگاہی کا عالم یہ ہے کہ اچھوں کا حال یہ ہے کہ فوراً سامنے سے اگر کوئی لڑکی گزر جائے فوراً اس کے اوپر نگاہ چلے جاتی ہے، فوراً اس کے اوپر۔ ہاں اسمارٹ فون تو ہے اپنے پاس، اسمارٹ فون تو ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، یہ حالت ہے۔ جب ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ والے صرف نماز روزے کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ زندگی کا بلکہ یہاں تک ہے کہ زندگی میں جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں ہمارے دین آ جائے، اور پھر ان شعبوں میں بھی اعتدال پسند ہم بن جائے، اعتدال پسند ہم بن جائے، ہر جذبہ اعتدال کے تحت ہو، ہر جذبہ اعتدال کے تحت میں ہو۔ یہاں تک کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں بھی اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جانور جیسا اپنی حاجت پوری کرتے ایسے ہی انسان، یہ نہیں طریقہ، یہ ہمارے نبی نے بھی نہیں سکھایا اور اللہ والوں نے بھی اس سے سختی سے منع کیا۔ تو اعتدال میں ہم آ جائیں، غصہ کنٹرول ہو ہمارا، اپنی زبان کنٹرول ہو ہماری، اپنے نگاہ، اپنی آنکھیں ہماری کنٹرول میں ہوں،
کنٹرول میں. اور یہ ساری چیزیں اللہ والوں کی صحبت کے بغیر اور اللہ والوں سے رابطے کے بغیر، اور پھر صرف اتنا ہی کافی نہیں، اللہ والوں کی صحبت اور رابطہ ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے احوال کو ان کے سامنے پیش کرنا، اپنے احوال کو ان کے سامنے پیش کرنا. کہ جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، ملنے کے لیے گئے ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر بولے کہ بھائی آپ کے اندر یہ ہم ٹیسٹ کرواتے کہ بھائی یہ چیزیں آپ کے اندر نکلی، یہ چیزیں کا نا 15 دن کے بعد آنا ہے، 15 دن کے بعد آنا ہے، اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی دیکھتے ہیں. تو ہم فوراً 15 دن کے بعد جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو جسم کی اتنی فکر پڑی ہوئی کہ ہمارا جسم کی دنیا کی ہم کو اتنی فکر پڑی ہوئی ہے، جسم کی اتنی فکر پڑی ہوئی ہے. حالانکہ میرے شیخ حضرت خرم صدیقی صاحب، ابھی پچھلے بیانوں میں اکثر بیان سنتے رہتا ہوں، ہر ہفتہ بیان سنتا ہوں، آن لائن سنتا ہوں، تو فرمایا کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے جسم کی اتنی فکر ہے کہ اس کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ہاں اگر جیسے مثال کے طور پہ کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، اگر وہ اس کا علاج نہ کرا لے، اگر بہت کہیں مر جائے گا، مرنا تو ویسے بھی جانا ہی ہے اس دنیا سے. لیکن اگر سوچے، اگر یہی روحانی امراض کو لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا نشر ہوگا ہمارا؟ روحانی امراض بدکاری کو لے کر دل پورا گندا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں، ہمارا دل دیکھتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، یہ ہماری کیفیت ہے. جسم کی اتنی فکر ہے اور روح کی ذرہ برابر فکر نہیں. روح کیسی ہے ہمارا روحانی، اور اللہ کا حکم ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو اور باطن کے گناہوں سے بھی بچو. ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو، باطن کے گناہوں سے بھی بچو. اور پھر حضور کا یہ بھی فرمان ہے اِنَّ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، کہ تم میں سے میں اپنے اہل کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتا ہوں، اور تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ نرمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. لیکن آج حال یہ ہے کہ باہر تو بہت اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، بہت اخلاق کے ساتھ، اندر جاتے ہی پوری بیوی بچوں کے اوپر ظلم و ستم شروع. یہ کیفیت ہے. جب تک ہمارا دل نہیں بنے گا اس وقت تک ہم ادھورے، ناقص ہیں، نامکمل ہیں. اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے تو ہم کیا حشر ہوگا، اللہ ہم سب کی مدد کرے. تو دل کو بنانے کی فکر کرنا ہے. یہ جو محنت ہے یہ دل کے اوپر ہے. ہمارا دل بدل جائے، ہمارا دل سنور جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا صلحت جسد کلہ واذا فسدت جسد کلہ الا وهي القلب، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہے تو پورا جسم بگڑا ہوا ہے، پورا جسم بگڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، الا وہی القلب، وہ ہے دل. آج امت کا حال کیا حال ہے، کیسے ہے، کیا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اکبر، نہیں جائے تو وہ ایک پریشان، جائے تو وہ ایک پریشان. اللہ اکبر، بیان نہیں کر سکتا میرے بھائی، بیان نہیں کر سکتا میرے بھائی. خواتین کے اندر بچے گھس رہے ہیں، خواتین کے اندر مرد جا رہے ہیں، خواتین کے اندر سب جا رہے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی تو سختی سے منع فرماتے تھے. یہ حالت ہے، بے پردے کا یہ عالم ہے، گناہوں کا یہ عالم ہے. پردہ کرنا ہے، ہر بہن سے پردہ کرنا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پردہ کرنے والے ہیں. تو بہرحال یہ ایک محنت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ والوں کی صحبت اور ان کے حکم سے چل رہی ہے. انشاءاللہ کوشش کرنا ہے. اور جہاں اس طرح کی محنت ہوتی نا، وہاں شیطان اور نفس بڑھ جاتا ہے. اتنا جلدی نہیں آتا، اتنا جلدی آپ میں نہیں آنے والا ہے. بس بہت محنت ہے، بہت محنت ہے. کرامتیں دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، کرامتیں دیکھے تو اس کے بعد اڑتے ہوئے دیکھنا، چلتے ہوئے دیکھنا، اس کے بعد آنا شروع. یہاں روک ٹوک ہوا کرے گی. یہی وجہ ہے کہ میرے نزدیک بھی اس چیز کی بڑی اہمیت ہے
کا میرے یہاں آنا اصلاح کی غرض سے ہے۔ اگر انہیں ان باتوں کی طرف توجہ نہ دلائی جائے جن سے ان کے اندر شرافت، آدمیت، شعور انسانیت پیدا ہو اور ان کی بد اخلاقیوں اور کوتاہیوں پر انہیں ٹوکا نہ جائے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ حضرت فرما رہے ہیں چونکہ حج کے ایام کے قریب ہے، اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیں۔ خانہ کعبہ کے ڈھانے سے زیادہ بڑھ، یہ تو نہیں حضرت تھانوی کے چند ارشادات، اس مضمون سے متعلق حضرت تھانوی کے چند ارشادات میں آپ حضرات کو سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اخلاق اور معاشرت کی درستگی کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ نمبر 1، فرمایا کہ اپنی ذات سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچانا واجب ہے اور ہم سب اس کے مکلف ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ عمل کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم سب یہ نیت کریں، جو بات بھی سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں۔ نمبر 1، فرمایا اپنی ذات سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچانا واجب ہے اور ہم سب اس کے مکلف ہیں۔ نمبر 2، فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی ذات سے کسی کو ادنا اذیت تکلیف بھی نہ ہو، یہی کل تصوف ہے، یہی کل تصوف ہے۔ اپنی ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو، یہی کل تصوف ہے۔ نمبر 3، اکثر فرماتے تھے کہ بزرگ بننا ہو، قطب بننا ہو، غوث بننا ہو تو کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہو تو یہاں آؤ۔ دھارمی کے ملفوظات ہیں، الحمدللہ ملفوظات میں بہت مرتبہ حضرت یہ دہراتے ہیں۔ نمبر 4، فرماتے تھے حضرت دھارمی، پہلے آدمی بنو، کیا بزرگی اور ولایت ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ پہلے آدمی بنو، کیا بزرگی اور ولایت ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ آدمیت تو سیکھو، بزرگی بیچاری تو ایک دن میں صاف ہو لیتی ہے، مشکل چیز تو شرافت اور شعور انسانیت ہے۔ نمبر 5، فرماتے تھے کہ میرے یہاں صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے اور وہ ہے انسانیت۔ کوئی بزرگی کو ضروری سمجھ رہا ہے، کوئی ولایت اور قطبیت کو ضروری سمجھ رہا، اور میں انسانیت اور آدمیت کو ضروری سمجھتا ہوں۔ انسان بننا ہو، آدمی بننا ہو تو یہاں آؤ۔ نمبر 6، فرماتے تھے کہ انسان بننا فرض ہے، بزرگ بننا فرض نہیں ہے، بزرگ بننا فرض نہیں ہے۔ جب انسان بن جائے گا تو بزرگ خود بخود بن جائے گا، انسان خود بخود بن جائے گا انسان۔ اس لیے کہ انسان نہ بننے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی اور بزرگ نہ بننے سے اپنے ہی کو تکلیف ہوگی، اپنے ہی کو تکلیف ہوگی، خود اپنا ذاتی نقصان۔ لیکن انسان نہیں بنے، خود بھی ڈوب رہے، دوسروں کو بھی ڈبا رہے، دوزخ میں جائے گا، تکلیف اٹھائے گا۔ انسان ہوگا تو اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہوگی، اس لیے میں انسان بننے کی کوشش کرتا ہوں، بزرگ نہیں بناتا۔ نمبر 7، فرمایا کہ میری روک ٹوک کی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے، اور مسلمانوں کا یہی مذہب ہونا چاہیے۔ نمبر 8، فرماتے تھے کہ میرے ذمہ تہذیب اخلاق ہے، تہذیب اعمال نہیں۔ جب اخلاق درست ہوتے ہیں تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ یہاں روک ٹوک ہوا کرے گی، یہی وجہ ہے کہ میری نزدیک بھی اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت فرمانے، حضرت حدیث کے ساتھ، اس لیے میں اپنے یہاں آنے والوں کو اس کی بہت تاکید کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کا میرے یہاں آنا اصلاح کی غرض سے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں یہ بات ابھی کچھ دن پہلے پڑھنے کو ملا کہ جو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار، صرف اٹھانے کے لیے تیار نہیں بلکہ جوتیاں پڑھنے کی بھی نیت رکھے، جوتیاں پڑھنے کی بھی نیت رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت فرمائے کہ اگرچہ اللہ والے جوتے مارتے نہیں، لیکن ہماری تو نیت یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں گے، اور اگر اللہ والے جوتے بھی مارے تو وہ بھی ہم خوشی خوشی اس کو قبول کریں گے۔ جب یہ نیت ہوگی تو پھر اس کے بعد اصلاح ہوگی۔ اب تھوڑا سا ڈانٹ دو، اگر انہیں ان باتوں کی طرف توجہ نہ دلائی جائے جن سے ان کے اندر شرافت، آدمیت، شعور انسانیت پیدا ہو، ان کی بد اخلاقیوں اور کوتاہیوں پر انہیں ٹوکا نہ جائے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ اگر میری روک ٹوک تمہیں بری لگے تو مجھ سے اپنا تعلق ختم کر دو۔ اگر حضرت فرما رہے اگر میری روک ٹوک تمہیں بری لگے تو مجھ سے اپنا تعلق ختم کر دو اور کہیں اور چلے جاؤ۔ مجھے ایسے مریدوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے جو اپنی اصلاح تو کرانا چاہیں لیکن اصلاح کے خاطر ڈانٹ ڈپٹ برداشت نہ کر سکے۔ میرے یہاں ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک ہوا کرے گی، میرے یہاں ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک ہوا کرے گی، بغیر ڈانٹ ڈپٹ روک ٹوک کے اصلاح ہونا ناممکن ہے، کیونکہ جب وہ بغیر سے اصلاح میرے پاس آتے ہیں تو پھر مجھ پر ان کی اصلاح اور تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ ریاض کا معاملہ کروں گا تو اس ذمہ داری کی ادائیگی میں دانستہ
کوتاہی کرنے میں خائن شمار ہوں گا، جس کے متعلق عند اللہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں تو روک ٹوک کرتا رہوں گا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ میں مریدوں کی تعداد بڑھا کر خوش ہونا چاہتا ہوں، نہ میں یعنی کیونکہ میں مریدوں کی تعداد بڑھا کر خوش ہونا چاہتا ہوں، اور نہ ہی ان سے واہ واہی اور تعریفوں کا طلبگار ہوں۔ نہ مریدوں کی تعداد بڑھانے کی میری تمنا ہے، حضرت فرما رہے ہیں، اور واہ کی لوگوں کی تعریفوں کا میں محتاج ہوں، بلکہ زیادہ تعریف کرنے والوں سے بہت ڈرتا ہوں، بلکہ زیادہ کرنے والوں کی تعریف سے بہت ڈرتا ہوں۔ آج کل بھائی جہاں پہ جو حضرت نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، حضرت جب اصلاح کرانا ہے یہ حضرت کیا لگا ہوا ہے، جب اس طرح کی بات ہے اس سے تھوڑی خوشی ہوتی ہے، حضرت بولنے سے تھوڑی خوشی ہوتی ہے، بالکل ایک دم چڑ جاتی ہے کوئی حضرت بولے، بلکہ زیادہ تعریف کرنے والوں سے بہت ڈرتا ہوں، اور اپنے بچوں سے بھی کہہ رکھا ہے کہ جو زیادہ تعریف کرے اس سے بہت ہوشیار ہو، کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال محنت کرنا ہے اپنی ذات پہ، اور گناہوں سے بچے بغیر انسان مشکل ہے، انسان گناہوں سے بچنا ہر ایک کے لیے فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے ہی گناہوں سے بچنا فرض ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہر گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ، اور سب سے اہم جو اس وقت ہے وہ اسمارٹ فون ہے، بدنگاہی ہے، ناجائز تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات کی اہم وجہ بے پردگی ہے، ناجائز تعلقات کی اہم وجہ بے پردگی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، نہ بہنوں میں پردہ ہے، نہ خلیری بہن کے ساتھ، نہ بھویری بہن کے ساتھ، اور اس کے نقصانات کتنے ہیں اب جائزہ لے لیجئے۔ تو اس لیے ضروری ہے گناہوں سے بچنا، اور غصے پر مکمل کنٹرول ہونا، بہت بچنے کی کوشش کرنا۔ غصہ آ جائے تو ابھی دو دن کی بات، میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی میرے اہلیہ میں ایسے ایک بات پہ ناگواری ہوئی، تو غلطی ان کی تھی، میری بھی تھی غلطی، بہرحال غصہ آ گیا۔ غصہ آتے ہی میں حضرت کے پورے باتوں کا بیٹھ کر مذاکرہ کر لیا کہ غصے میں 4 قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، غصے کے اندر 4 قسم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ نمبر 1 حضور کے حدیث کا مفہوم ہے، نمبر 1 جلدی آنا دیر سے جانا، یہ بھی برا ہے حدیث کے روح سے، جلدی آنا دیر سے جانا، دیر سے آنا جلدی آنا دیر سے جانا، جلدی آنا جلدی جانا، جلدی آنا غصہ اور جلدی جانا یہ بھی برا ہے۔ تیسرے دیر سے آنا دیر سے جانا، دیر سے آنا دیر سے جانا یہ بھی برا ہے۔ چوتھی قسم دیر سے آنا جلدی آنا، یہ اچھے لوگوں میں شمار ہے، دیر سے آنا جلدی ختم ہو جانا، یہ باتوں کا مذاکرہ کر لیا زور سے۔ پھر اس کا حضرت میرے شیخ حضرت غلام صدیقی صاحب ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا مقالہ سنا کہ ان کے اہلیہ محترمہ مرحومہ دونوں کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ان کے اہلیہ کا یہ بیان مجھ کو سنا کہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے اہلیہ کا بیان یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالحی بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت تھانوی کے خلافہ میں سے۔ جب ان کو غصہ آتا تھا، جتنا ان کو غصہ آتا تھا ان کی آواز میں اتنی نرمی آ جاتی تھی، ان کے اندر اتنی کنٹرول کا مان تھا، بہت کنٹرول، اتنی نرمی، بہت آواز بالکل نرم، بالکل آواز ہی نہیں نکلتی، جتنا غصہ پڑتا تھا اتنی آواز کے اندر نرمی آتی تھی۔ یہ چند باتوں کا بیٹھ کر مذاکرہ کیا، زور سے مذاکرہ کیا، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ بات کا بھی مذاکرہ کیا، ادھر سے اہلیہ محترمہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، میں بھی ان کو دیکھ کے مسکرایا، غصہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، تو ہم اس کی کوشش کریں، غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، بدنگاہی کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ابھی یہ ذی الحجہ بھی شروع ہونے والا ہے، علماء تو بیان کریں گے جمعہ میں کہ اگر قربانی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاند رات سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال ناخن کو نہ کاٹیں، یہ حجاج اکرام سے مشابہت ہے، اس پہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس پر حدیث میں فصیلت آئی ہے، تو ہم بھی نیت کریں کہ چاند رات سے لے کر قربانی ہونے تک، چاہے ہمیں ان کو کرے یا دوسروں کو کرے، حدیث سے اس وقت تک ہم بال نہ کاٹیں۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی ضروری واجب یا فرض کا درجہ نہیں ہے، اگر کسی کو حاجت ہے کرنا چاہ رہے تو کر سکتے ہیں، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہم کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ
کے تک یہ جتنے بھی دن ہیں احادیث کے روشنی میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ جیسے رمضان مبارک کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے فضیلت والے دن ہیں، ایسے ہی ذی الحج کے 9 دن فضیلت والے دن ہیں۔ ذی الحج کے 9 دن اہل اللہ سلف صالحین اور ہمارے نبی کا بھی یہ معمول تھا۔ ہمارے ہمدان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے روزے اور ذی الحج کے 9 روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے۔ ہم بھی نیت کریں کہ ہم سے جتنا ہو سکے، اگر 9 روزے رکھ سکتے تو 9 روزے رکھیں، یا الٹر رکھنا چاہ رہے ہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات میں جمعہ میں بھی بیان میں لوگوں کو میں متوجہ دلا کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہماری خواتین ہیں، ہمارے گھر کی ہماری اہلیہ ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کے رمضان کے اندر کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ بہت کم عورتیں وہ ہوتی ہیں جو روزوں کی قضا کرتی ہیں پھر آنے والے رمضان تک، ورنہ اکثر عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کی برسوں سے روزے قضا ہوئے ہی نہیں ہوئے، تو ان کے لیے بہتر میں دل میں بات آئی تو لوگوں کے سامنے یہ بات رکھا کہ ہم چونکہ 9 روزے ہیں تو ہم ان کو یہ کہیں، اپنے اہلیہ سے یہ کہیں کہ بھائی میں بھی تمہارے ساتھ روزے رکھ لیتا ہوں، میرے نفل ہو جائیں گے اور آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ جب ان کو ہم یہ ہمت دلائیں گے تو وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو جائیں گے۔ اگر ہمت ہے تو پورے ایک ساتھ رکھیں یا 8